الله الرحمن الرحيم. ومن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. روى الإمام أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالدينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلوات ربي وسلامه علیہ. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 3 خطبات جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غیر شرعی ناجائز کاروباری معاملات کون کون سے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس بیان کرنے اور سننے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اگر ان سے محفوظ ہیں تو ثابت قدمی اختیار کریں، اور اگر ان میں پھنسے ہیں تو موت کے آنے سے پہلے پہلے ان سے توبہ کریں. اللہ کرے کہ اسی ارادے سے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی قسم کے کچھ معاملات کا ذکر کرنے کا ارادہ کر کے آیا ہوں. آج کی گفتگو میں ناجائز معاملات میں سے پہلا معاملہ کہ سودی لین دین کیا جائے لیکن اس کی شکل کو تبدیل کر لیا جائے. کسی سے 1,00,000 روپیہ سود پر لینا ہو تو یہ کیا جائے اس سے ایک سودا جس کی قیمت 1,00,000 ہو
ادھار 1,20,000 پر خریدا جائے. سودا کی قیمت 1,00,000 ہے اور وہ ادھار خرید رہا ہے 1,20,000 پر. 6 ماہ کا ادھار ہے. اب اسی شخص کو وہی سودا نقد 1,00,000 کا دے رہا ہے. یہاں مقصد سودے کا لینا اور دینا نہیں. اصل مقصد کیا ہے کہ 1,00,000 روپیہ بطور قرض مل جائے اور اس کا سود انڈرسٹوڈ 20,000 روپے ہے. اسی طرح سودا کی مارکیٹ میں قیمت 1,00,000 ہے. وہ ادھار 1,00,000 ہی پر لے رہا ہے لیکن اسی بیچنے والے کو وہی سودا نقد 80,000 سے دے دیتا ہے. اب یہ جو 20,000 کا فرق ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصل مقصد نہ سودا لینا تھا نہ دینا تھا. اصل مقصد یہ تھا کہ 80,000 روپے مل جائیں اور قرض دینے والے کا مقصد یہ تھا کہ میں 80,000 دوں اور 20,000 سود حاصل کروں. کیا یہ صورت جائز ہے؟ آئیے ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی اس کا ترجمہ میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اینا کا سودا کرو، بیع العینا ایک شرعی اصطلاح ہے، شرعی ٹرم ہے. بیع العینا جب تم اینا کا سودا کرو، اور اس کا معنی یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک شخص سے ادھار ادائیگی پر کوئی سودا خریدنا اور پھر نقد قیمت پر اسی کو جتنے کا لیا ہے اس سے کم میں فروخت کرنا. اس کو عربی میں کہتے ہیں بیع العینا، جو میں نے 2 مثالیں دی ہیں. تو فرمایا جب تم اینا کا سودا کرو گے 4 باتیں بتائیں، اور ان میں سے پہلی اینا کا لین دین. نمبر 2، اور تم نے گاؤں کی دموں کو پکڑ لیا، یعنی تمہاری دلچسپی کا محور اور مرکز جانور پالنا ہو، اور تم کھیتی باڑی سے راضی ہو گئے، یعنی دین کی پرواہ نہیں، کھیتی باڑی میں مگن ہے، نہ نمازوں کی فکر نہ دین کے باقی کاموں کی فکر، کھیتی باڑی میں مگن ہو گئے. اور نمبر 4، تم نے جہاد کو چھوڑ دیا. دوبارہ سماعت فرمائیے تشریح میں، جب تم 4 باتیں کرو گے. نمبر 1 بیع العینا، جو ہم نے پہلے سے اس کی تفصیل سنی. جب بیع العینا کرو گے، گاؤں سے راضی ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑو گے، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کریں گے. اور یہ عذاب کب ہوگا؟ آخرت میں یا دنیا میں؟ جواب دیجیے. اور ہم پر بحیثیت امت ذلت مسلط ہے یا عزت ہے؟ اور یہ 4 باتیں امت میں ہیں کہ نہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں.
افیب، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کریں گے، اور کیا ہوگا؟ شاہ صاحب دعا کریں گے ذلت عزت میں بدل جائے گی۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تم سے یہ ذلت دور نہیں ہوگی یہاں تک کہ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ دعاؤں سے گاڑی چلنا ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں نہ آتے، احد میں دندان مبارک شہید نہ کرواتے، غزوہ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھ کے صحابہ کے ساتھ خندق نہ کھودتے، تبوک کا سفر شدید گرمی میں 30,000 صحابہ کے ساتھ نہ کرتے۔ دعا بڑی چیز، لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے، تدبیر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ ہمارے موضوع سے متعلق بیع العینہ یعنی مکر و فریب سے سودی معاملہ کو شرعی لباس پہنا کے اس کا ارتکاب کرنا، اور آج یہ صورت جاری و ساری ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اور فارن ایجوکیٹڈ، ہائیلی کوالیفائڈ، کتنے کتنے نام ہیں عقل مندی کے، جج صاحب ناموں کی کمی نہیں، عقل وہ کدھر؟ اصل بات جو حقیقت ہے وہ ہے یا نام ہے؟ گندگی کو بہترین چینی کی پلیٹ میں سجائیں، چاندی کا ورق لگائیں اور نیا نام رکھیں تو وہ گندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ بچے دھوکہ نہیں کھاتے، اور یہاں کس کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصل حقیقت کیا ہے؟ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، لیکن ہیں بے سمجھ، اتنے بے عقل، اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں اور اس کا نام دانشوری اور کاریگری رکھا۔ اور یہاں یہ بات نوٹ فرمائی جائے، ایک ہے سودی معاملہ کرنا، ایک ہے سودی معاملہ کو اسلامی لباس پہنا کے سودی معاملہ کرنا۔ دونوں میں سے زیادہ سنگین کون سا؟ روزمرہ زندگی میں مثال سنیے، ایک بچہ بیٹا غلطی کرے، باپ سمجھائے، دادا سمجھائے، ساری کہے، ایک بیٹا اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرے، اس کی عمدگی کے دلائل دے، تو باپ کا غصہ اس صورت میں زیادہ ہوگا یا جب غلطی کرے غلطی سمجھ کے؟ کس میں زیادہ ہوگا؟ اللہ کی لاتعداد رحمتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے امت کو پہلے سے خبردار کیا۔ امام ابو عبداللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یہودیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حیلوں سے حلال کیا، تم ایسے نہ کرنا۔ جس طرح یہودیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو
ہیلوں سے جائز کرنے کی کوشش کی، اور میں تم ایسے نہ کرنا۔ اور رب ذو جلال نے اپنے کلام پاک میں حرام کو حلال بنانے کا ہیلا کرنے والوں کا انجام بیان کرنے میں کچھ کسر اٹھا رکھی ہے۔ ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلیوں کے پکڑنے سے روکا گیا، ٹھیک ہے جی، شریعت کے پابند نے کیا کیا؟ ہفتہ کے دن مچھلیاں زیادہ آتی، دریا کے پڑوس میں چھوٹے چھوٹے حوض بنا کے مچھلیوں کو ان میں لے آتے اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ اپنے خیال میں حرام کو حلال بنا لیا تو کیا ہوا؟ ان پر رحمتوں کی بارش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ، ذلیل و رسوا ہوئے، بندر بن جاؤ ذلیل و رسوا ہو کر۔ اور جب اللہ بندر بننے کا حکم دے تو کوئی بچ سکتا؟ سورہ القلم 29 پارے میں اللہ کریم نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا، ہیلا کیا کہ کسی طرح مانگنے والوں سے بچ جائیں۔ ہمارے محاورے میں ایک تو مانگنے والوں نے جان کھا ماری، کیا ہیلا کیا؟ راتوں رات اندھیرے میں باغ پر پہنچے اور لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے سارا پھل اکٹھا کر کے وہاں سے واپس آ جاتا۔ نہ کسی مانگنے والے کو ہمارے جانے کی خبر ہو، نہ پھل اتارنے کی خبر ہو، اور نہ ہی کسی کو کوئی دانہ دے۔ کیا ہوا؟ ہیلا چلا، باغ پر پہنچے، باغ کا نام و نشان ہی نہیں۔ قالوا انا لضالون، کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ جگہ وہ نہیں ہے جہاں ہمارا باغ تھا۔ ہوش ٹھکانے میں آئی، بل نحن محرومون، نہیں، راستہ نہیں بھولے، ہماری بدبختی اس پر رب کی مہر آ چکی۔ ہیلا بہانا اس سے حرام حلال نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، حرام کی سنگینی میں، خان صاحب جی، حرام کی قباحت میں اضافہ۔ مزید سماعت فرمائیے، اور غلط ہو تو میرے منہ پہ پھینکیے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے گناہ سمجھ کے، امید ہے اس کی توبہ کی کہ شاید اللہ کسی وقت اس کا سینہ کھول دے اور توبہ کر لے، لیکن جو حرام کو حلال بناتا ہے وہ توبہ کا دروازہ اپنے لیے زیادہ بند کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو اسی چکر میں رہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ میں گریز کرتا ہوں نام لینے سے، لیکن ہمارے ملک میں جو صورتیں چل رہی ہیں خود ان پر جا کے چشمہ کر لیجیے۔ لیکن یہ بات دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں، ناموں سے، اچھے اچھے ناموں سے حقیقت میں تبدیلی نہیں۔ آئیے ایک اللہ والی خاتون کا اسی حوالے سے واقعہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ اپنی کتاب المصنف میں اس واقعہ کو روایت کر دیا۔ وہ اللہ والی خاتون ابو الصف
ابو صفر کی زوجہ ہے، ان کی بیوی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا میں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی، میں نے زید بن ارقم کو اپنی لونڈی فروخت کی ہے 800 درہم کی، اور ادائیگی تب ہے جب بیت المال سے ان کو وظیفہ ملے گا۔ دوبارہ سنیے، ابو صف، میری خواہش ہے کہ یہ واقعات یاد ہو جائیں تاکہ بوقت ضرورت، یعنی جب شیطان پھنسانا چاہے تو یہ واقعات ہمارے لیے روشنی کا مینار بنے۔ ابو صف ان کی بیوی روایت کرتی ہے، میں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ میں نے اپنی ایک لونڈی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو 800 درہم پر فروخت کی ہے، اور انہوں نے ادائیگی، ان کا جو بیت المال سے وظیفہ ہے جب وہ ملے گا پھر وہ 800 درہم مجھے دے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ابلغوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ابلغی زید بن ارقم انہ ابطل جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ارقم کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ انہوں نے، اچھی طرح توجہ کیجیے، میرا پیغام زید بن ارقم کو پہنچاؤ۔ ڈاکٹر محبوب صاحب بات واضح ہو رہی ہے، جا کے زید بن ارقم کو میرا پیغام پہنچاؤ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا تھا، یہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ زور سے بولو۔ ساری مسجد کے سارے اعمال جمع کیے جائیں، میرا یہ اعتقاد ہے، آپ اتفاق کریں نہ کریں، ساری مسجد کی نیکیاں ایک صحابی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے برابر نہیں۔ تو اما عائشہ کیا پیغام دے رہی؟ زید بن ارقم، ان کو جا کے میرا پیغام دو کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا، اس سودا کی وجہ سے وہ جہاد کا عمل برباد کر دیا۔ میرے آپ کے پاس ہے کیا؟ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ جانے اس کا رب کیا، میں تو نہیں کسی کو مانتا کہ صحابہ کے اتنے بڑے عمل کے برابر ساروں کے نیک اعمال۔ اب یہ بات تو تھی زید بن ارقم کی، اس اللہ والی بی بی نے عرض کیا مجھے فرمائیے اگر میں ان سے صرف 600 درہم لوں، کتنے کا سودا ہوا تھا؟ 800 کا، اور ان سے خریدا کتنے کا تھا؟ 600 کا۔ 800 کا دیا ادھار اور لیا نقد کتنے کا؟ بولو نا، میں نے بیان کیا یہ نہیں کیا؟ 800 کا دیا ادھار، جب بیت المال سے وظیفہ ملے گا، اور نقد دیا 600 کا، اور 600 روپیہ لے لیا، 600 درہم لے لیا۔ عرض کرنے لگی اگر میں وظیفہ ملنے پر 800
درہم کی بجائے صرف 600 لوں تو میرا کیا بنے گا؟ یہ میرا کیا بنے گا تشریح میں کہہ رہا. تو پھر آپ کیا فرماتی ہیں؟ اما عائشہ نے رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. جس کے پاس رب کی نصیحت آئی تو وہ رک گیا تو سو جو ہو چکا سو چکا. یعنی اب پرانی بات انشاءاللہ الرحمن ختم ہو جائے گی، اس کا کھاتا صاف ہو. تو ابو صفر کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیان سننے کے بعد ان پر کیا اثر ہوا؟ اسی موقع پر 200 درہم جو انہوں نے زیادہ لینا تھا اس سے تنازع کر یا وڈرا ہو گئی، میں نہیں لیتا. تو آج کے سبق کی پہلی لین دین کی ناجائز صورت کہ سودا سود کا اور نام شکل حلال کی بنا لینا، اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی اور شاید نہیں بلکہ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدتمیزی بڑی ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سنگین ہے. اللہ مجھے آپ کو حرام سے بچائے، حرام کو حلال بنانے کی بدتمیزی سے بچائے، اور جو غلطیاں کہنے اور سننے والے کر چکے ہیں اللہ ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.